مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نقصان دہ چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مضر چیزیں ہیں۔ جیسے انسان اپنے بہت چھوٹے بچے کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ چاقو چھری نہیں پکڑنی، ماچس نہیں پکڑنی، بچانا چاہتا ہے کہ اس کو یہ نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ یہاں پر اپنے بندوں کو، اور خطاب ہے آمنو کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ خطاب ہے، جو اس کی راہ پہ چل پڑے ہیں انہیں خطاب ہے، منافقوں کو نہیں، کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ کتنے پیار سے کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو، سب ایمان والوں سے اللہ کلام کر رہا ہے۔ یہ سوچا ہے کبھی؟ اس آیت کے اوپر میں تھوڑی سی تشریح بیان کر دوں۔ یا ایھا الذین آمنو قرآن میں جب بھی آئے گا ہر ایک مومن مسلمان سمجھے یہ خطاب ڈائریکٹ اللہ مجھے کر رہا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ، ذرا بولے نا اس میں۔ اللہ پکار رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے تمہیں۔ اے انسان، تجھے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ کتنی لذت والے الفاظ ہیں، محبت والے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کن چیزوں کا ذکر کر رہا ہے؟ دو چیزوں کا خصوصی ذکر کیا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے۔ کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے والوں، اللہ کی راہ کے فقیروں، اللہ کے راہ کے سلوک میں چلنے والوں، اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ کا عشق حاصل کرنے والوں، اللہ کو راضی کرنے والوں، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والوں، اللہ کی اس بات کو غور سے سنو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ دو چیزیں جو میں نے ہی تمہیں دی ہیں، ان میں نہیں پھنسنا، ان سے اعلیٰ چیز ذکر ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے، ان کے فتنے سے بچ کے رہنا ہے، اور سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کی طرف رجوع کر کے رکھنا ہے۔ اور جو شخص ان میں کھو جائے گا، مال میں، اولاد میں، زمین میں، جائیداد میں، ہر وقت ہی وہ مال 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 کرتا ہے، جو اس میں کھو جائے گا، پھر اللہ نے بھی یہ واضح فرما دیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو ان میں پھنس گیا، جو ان کاموں کے اندر پھنس گیا، مال اور اولاد کے اندر، ان فتنوں کے اندر پھنس گیا، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔